السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج یہ عالمہ کورس کا آپ کا پہلا دن ہے۔ آج اور کل کورس سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن ہے بیسک، وہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی، اور کل اسٹوڈینٹس کا کچھ ٹیسٹ کیا جائے گا، اور اس کورس کے جو اصول و ضوابط ہیں، کیا کیا آپ کو پڑھایا جائے گا، یہ تمام چیزیں بھی آپ کو بتائی جائیں گی۔ اور آج اور کل میں یہ بھی ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ کون سے پیریڈ میں کس سیشن میں آپ کو کیا پڑھایا جائے گا۔ تو یہ آج کا جو سیشن ہے، یہ ایک اورینٹیشن کلاس ہے۔ اس اورینٹیشن پروگرام میں، اس اورینٹیشن کلاس میں آپ کو کچھ ضروری باتیں بتائی جائیں گی۔ آپ ان باتوں کو بہت ہی غور سے سنیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا جو یہ کورس ہے، یہ 5 ایئرس کورس ہے، 5 ایئر پروگرام ہے، اور یہ 5 ایئر پروگرام جو ہے، یہ انفیکٹ جو عالم کورس چلتا ہے مدرسوں میں 8-9 سال کا، یہ اسی کا ایک طریقے سے ایکسٹریکٹڈ، ایبریجڈ اور ایک مختصر فارم ہے، تلخیص کیا ہوا۔ ظاہر اگر 8-9 سال ہر ایک کے پاس وقت نہیں ہے، خاص طور پر لیڈیز کے لیے 8-9 سال لگانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور آج کل لوگ بھی کورس بہت جلدی کرنا چاہتے ہیں، تو 8-9 سال کا پروگرام جو بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ہندوستان میں مدرسوں میں چلتا ہے، دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء، مظاہر علوم سہارنپور، یہاں پر جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اس میں جو مین کتابیں ہیں، ان کو لے کر اور باقی چیزوں کو ڈراپ کر کے یہ کورس تیار کیا گیا ہے۔ ہندوستان میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ بہت جگہوں پر جو کورسز بنائے گئے ہیں خواتین کے لیے، اس میں پرابلمس یہ ہیں کہ بہت سارے مدرسوں میں، خواتین کے مدرسوں میں، لیڈیز کے مدرسوں میں، جو ٹف کتابیں تھیں، جو امپورٹنٹ اور مشکل کتابیں تھیں، اس کو ڈراپ کر دیا ہے۔ اب اس کے ڈراپ کرنے سے نقصان یہ ہوا ہے کہ بہت سارے اچھے اچھے مٹیریل جو کور کیے جا سکتے تھے مدرسوں میں، وہ لیڈیز اب کور نہیں کر پا رہی ہیں۔ ہمارے یہاں اس چیز کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ ایسی چیز ڈراپ کی گئی ہے جو ریپیٹڈ تھی یا بہت زیادہ ٹف تھی، وہ چیز ڈراپ کی گئی ہے، لیکن اہم جو مٹیریل تھا، ان تمام چیزوں کو اس میں انکلوڈ کیا گیا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ خواتین کورس کرنے کے بعد بہت ہی مین جو چیزیں ہیں درس نظامی کی، اس سے محروم نہ رہیں۔ ہندوستانی جو مدرسے ہیں، میں نے ابھی بتایا کہ وہاں سے بہت سی اہم چیزیں نکال دی گئی ہیں، اردو کی تمام چیزیں داخل کر دی ہیں بہت سے مدرسوں میں ہندوستان میں۔ عربی کی جو کچھ مشکل کتابیں تھیں، جس سے ایک خاتون کی صلاحیت عربی زبان کی یا عربک انڈرسٹینڈنگ کی ہونی چاہیے، وہ تمام چیزیں ہو نہیں پا رہی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے، اور یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے۔ دوسری بات یہ ہے ٹائمنگ کا مسئلہ۔ ہمارے یہاں ٹائمنگ کم سے کم دینا پڑتا ہے اسٹوڈینٹس کو، 1.5 گھنٹے دینے پڑتے ہیں اس عالمہ کورس میں، اور ہر سیشن کے لیے ہاف این آور رکھا گیا ہے، آدھے گھنٹے رکھے گئے ہیں۔ آدھے گھنٹے جو رکھے گئے ہیں، یہ دراصل بہت کافی ہو جاتے ہیں اگر اسٹوڈینٹ وقت پر رہے۔ ایک آدھا گھنٹہ مکمل طور پر کسی بھی مٹیریل کو کور کرنے کے لیے الحمدللہ بہت کافی ہو جاتا ہے۔ جب آپ کی کلاسز شروع ہو جائیں گی، یعنی پرسوں سے کتابیں آپ کو پڑھانی شروع کر دیں گے ہم لوگ، آج بھی اور کل بھی، جیسا کہ میں نے بتایا کہ انٹروڈکٹری چیزیں چلیں گی، کچھ تعارفی مٹیریل چلے گا آپ کے سامنے، اس کے بعد مکمل طور پہ کورس اچھی طریقے سے باضابطہ طور پہ شروع کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو 1.5 گھنٹے آپ کو دینے ہیں، اس میں اہم بات یہ ہے کہ آپ کو ٹائم پر رہنا ہے۔ ابھی دیکھیے، کل ہی اپڈیٹ دیا گیا ہوگا، اور ابھی تک تقریباً آدھے اسٹوڈنٹس غائب ہیں، آدھے تو نہیں لیکن کم سے کم 10 اسٹوڈنٹ غائب ہیں ابھی۔ تو اس طریقے سے یہ کورس نہیں ہو پائے گا۔ صرف ڈیڈیکیٹڈ اسٹوڈنٹ جو ہیں، جو ریئل انٹرسٹ، جینوین انٹرسٹ رکھتے ہیں، صرف وہی اس کورس کو کر پائیں گے۔ آپ سوچیں کہ 5 منٹ 10 منٹ ہم دیر میں جوائن کریں،
یہ سب نہیں چل پائے گا. اگر ایسا ہوگا تو یہ کورس نہیں ہو پائے گا. تو اس لیے ضروری ہے کہ آن ٹائم آپ لوگ فوراً کلاس کو جوائن کر لیا کریں. یہ نہ سوچیں کہ 5 منٹ تو چلتا ہے. نہیں 6:30 تو مطلب یہ کہ 6:30 ہی جوائن کرنا ہے. 5 منٹ بھی اگر کسی کا دیر ہو جائے تو ان کو اپڈیٹ کرنا ہے کہ آج ہم 5 منٹ دیر ہو جائیں گے اپنے گروپ میں، تاکہ آپ کے جو ٹیچرز ہیں ان سب کو انفارمیشن مل جائے. ڈسپلن بہت ہائی لیول کی مینٹین کرنی ہے ان کلاسز میں. ایک اور بات یہ ہے کہ تمام اسٹوڈینٹس کو انٹر ایکٹ کرنا ہے، پارٹیسپیٹ کرنا ہے، ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا ہے کلاسز میں. ایسا نہ ہو کہ خاموشی ہے. آپ کی جو ٹیچرز آپ کے ساتھ لگیں ان کے ساتھ آپ بالکل اچھی طریقے سے پارٹیسپیٹ کریں، ان کے ساتھ کوشچن آنسر کریں، ان سے معلومات کریں، تاکہ ٹیچرز کو معلوم رہے کہ آپ کچھ لرن کر رہی ہیں یا نہیں لرن کر رہی ہیں. ٹیچر کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا لیول کیا ہے، آپ کا امپرومنٹ کتنا ہے، آپ کی پروگریس کیا ہے، آپ کتنا سیکھ رہی ہیں یا نہیں سیکھ رہی ہیں. یہ آپ کے ایکٹیو پارٹیسپیشن ہی سے پتہ چلے گا. If you are not actively participating in classes, it will not be easy for us to know what level is there actually. تو اس لیے اپنے ٹیچرز کے ساتھ ہمیشہ آپ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں، اس میں کسی بھی طریقے کی کمی نہ رہے. ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی آپ لوگ کلاس میں آئیں تو مکمل پریپریشن کے ساتھ آئیں. کسی وجہ سے کسی دن پریپریشن آپ سے نہیں ہو پائی ہے تو آپ بتا دیں اور پھر نیکسٹ ٹائم آپ پریپیئر ہو کے آئیں. ایسا نہ ہو کہ آپ اپنا ایک معمول بنا لیں کہ آپ نے کبھی جو ہے پریپیئر ہی نہیں کیا. نہیں، یہ 1.5 گھنٹے آپ کو کلاس میں لگانے ہیں، تو اتنا ہی آپ کو الگ سے اپنے حساب سے جب آپ کو دن میں ٹائم ملے تو آپ کو وہاں لگانا ہے. آپ کو ہوم ورک دیا جائے گا، تمام چیزیں دی جائیں گی. اس لیے ضروری یہ ہے کہ آپ الگ سے ڈیلی اپنے طور پر پڑھنے کی ایک عادت ڈالیں اور اپنا ایک شیڈیول یا اپنا ایک سلاٹ جو بھی ہو سکتا ہے 24 آورز میں، آپ اس میں یہ کام اپنے لیے آسانی سے متعین کر لیں. اس کے بغیر آسانی سے یہ کورس نہیں ہو سکے گا. ہفتے میں صرف 5 دن کلاسز ہوں گی. سیٹرڈے اور سنڈے میں کلاس نہیں ہوا کرے گی. سیٹرڈے اور سنڈے کو ہم اس لیے چھٹی رکھتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈینٹس کو کوئی چیز مس ہو گئی ہے اس کو کور کرنے کا وقت مل جائے. اور لیڈیز کے لیے بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں، اس لیے بوجھ کم سے کم پڑے. عموماً ہندوستان میں کیا ہوتا ہے کہ 6 دن پڑھائی ہوتی ہے، ہم نے 5 دن کر رکھا ہے. لیکن 5 دن کا مقصد ہمارا یہی ہے. پہلا مقصد تو یہ ہے کہ اگر ویک میں کچھ آپ کا چھوٹ گیا ہے تو آپ اسے کور کر لیں. ایسا ہوتا ہے کہیں شادی میں جانے کی وجہ سے، کہیں بیماری کی وجہ سے، کہیں گھر پہ مہمانوں کے آنے کی وجہ سے، اور بھی کچھ مسائل ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے کلاس مس ہو سکتی ہے. تو ایسی صورت میں آپ سیٹرڈے میں یا سنڈے میں کلاسز کو کور کر لیا کریں. وہ مٹیریل جو آپ سے مس ہوا ہے اس کو کور کر لیا کریں. اکثر جو کتابیں ہیں، اکثر جو امپورٹنٹ مٹیریل ہے جو آپ کو کور کرایا جائے گا، ان سب کی ریکارڈنگز ہمارے پاس اویلیبل ہیں. اکثر چیزوں کی ریکارڈنگز ہمارے پاس اویلیبل ہوں گی انشاءاللہ. فار ایگزامپل آپ کو جو 3 پیریڈز پڑھائے جائیں گے اس میں ایک کلاس ہوگی القراءۃ الواضحہ کی. القراءۃ الواضحہ ایک بہت امپورٹنٹ عربک لرننگ کی کتاب ہے، فرسٹ والیوم. تو اس کی ریکارڈنگز آپ کو اویلیبل مل جائیں گی. آپ کو کلاس بھی اٹینڈ کرنی ہے اور کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد آپ کو فردر اسسٹنس، فردر ہیلپ کے لیے ایڈیشنل ہیلپ کے طور پر وہ ریکارڈنگز بھی اویلیبل ہوں گی. وہ ریکارڈنگز 2 لینگویجز میں اویلیبل ہیں، ایک تو انگلش میں پیورلی انگلش، اور ایک تو پیور اردو میں ہے. اف یو نو انگلش، if it is better for you to use English, you can use the English version. And if you want to use the Urdu version, you have the Urdu version. تو دونوں ورژنس آپ کے سامنے موجود ہوں گے. آپ کو جو اچھا لگے اس کو آپ ریکارڈنگز میں یوز کر لیا کریں. لیکن آپ کو کلاس بھی اٹینڈ کرنی ہے، وہی سیم چیز ٹیچر بھی پڑھائیں گے اور اسی سیم چیز کو، سیم مٹیریل کو آپ کو انگلش میں بھی اور اردو میں بھی دیا جائے گا. کچھ اسٹوڈینٹس ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی انگلش بہت اچھی ہوتی ہے تو وہ انگلش یوز کر لیں. کچھ اسٹوڈینٹس ایسے ہیں کہ ان کی انگلش اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے، انہیں اردو میں چاہیے تو وہ اردو والا یوز کر لیں. تو آپ کے سامنے دونوں کے دونوں آپشن موجود ہوں گے.
ایک سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسٹوڈینٹس عموماً دو پرابلم پیدا کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ٹائم سے اٹینڈ نہیں کرتے اور دوسرے کلاسز مس کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ دو چیزیں بہت سیریس ہیں. کلاسز مس ہونا کوئی بڑی چیز نہیں ہے، مس ہو سکتی ہیں. میں نے ابھی بتایا آپ سے بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں، انسان بیمار ہے، مہمان ہیں، شادیوں میں آنا جانا لگا رہتا ہے، تو ایسی صورت میں کلاس کا تو مس ہونا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کا آپشن یہ ہے کہ ہم اس کو بعد میں کور کر سکتے ہیں، میک اپ کر سکتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اننیسیسریلی مس کرنا شروع کر دیں. جہاں جینوین ایکسکیوز نہیں ہے وہاں پر بھی ہم نے کلاسز کو مس کرنا شروع کر دیا. ایک پرابلم تو یہ. دوسری پرابلم وداؤٹ نوٹس جو ہے کسی کو کلاسز مس کرنے کی پرمیشن نہیں ہے. چاہے آپ 10 دن نہ آئے لیکن آپ بتائیں کہ 10 دن تک ہمیں یہ پرابلم ہے، ہم 10 دن کے بعد سے اٹینڈ کرنا شروع کریں گے. لیکن نوٹس ملنا ٹیچرز کو ضروری ہے. گروپ میں آپ ایک میسج ڈال دیں کہ آج ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، آج ہم کلاس اٹینڈ نہیں کر سکتے. ٹیچرز کو پتا چلے آپ کے بارے میں. ایسا نہ ہو کہ ٹیچرز آپ سے بار بار پوچھیں کہ آپ کہاں ہیں. آپ کو خود بتانا ہے کہ آپ کہاں ہیں اور آپ جو ہے کلاس کو بعد میں اٹینڈ کریں گے، آپ کے ساتھ کچھ مسائل ہیں. تو اچھی طریقے سے پورے طور پر لا اینڈ آرڈر ڈسپلن کو بہت ہی اچھی طریقے سے مینٹین کرنے کی کوشش کریں. پھر انشاءاللہ العزیز کلاسز کا جو فائدہ ہونا چاہیے وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا. اسی طریقے سے لیٹ نہ جوائن کریں. لیٹ بھی بہت سارے اسٹوڈینٹس ہو جاتے ہیں، 5 منٹ 10 منٹ. اب بتائیے کوئی کنسپٹ تھا اور امپورٹنٹ کنسپٹ تھا، وہ 5 منٹ کا تھا اور اس دن وہی مین کنسپٹ تھا. 5 منٹ کے بعد آپ نے اٹینڈ کیا، وہ کنسپٹ مس ہو گیا آپ سے، تو گویا کہ وہ پورے آدھے گھنٹے کی کلاس آپ کی مس ہو گئی. اور ہم نے ٹائم ہی اتنا کم رکھا ہے، آدھے گھنٹے، تاکہ آپ کا زیادہ وقت نہ لیا جائے. تھوڑے وقت میں ہم آپ کو زیادہ دینا چاہتے ہیں. وی وانٹ ٹو گیو یو مور ان اے لٹل ٹائم. اور یہ اسی وقت پاسبل ہو سکے گا جب آپ کی طرف سے فل ڈیڈیکیشن ملے گا ہمیں. یہ 1.5 گھنٹے آپ کو 4 گھنٹے کے برابر ہو جائیں گے اگر آپ نے صحیح طریقے سے اس کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش کی. تو اس لیے ٹائملی اٹینڈنس اور ریگولرلی اٹینڈنس، یہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں ہمارے ہاں. اور دونوں چیزیں وداؤٹ نوٹس کسی کو کرنے کی پرمیشن نہیں ہے. 2-3 بار سمجھایا جائے گا، اس کے بعد اس کا نام ریمو کر دیا جائے گا. تو اس کو آپ لوگ بہت اچھی طریقے سے ذہن میں رکھ لیا کریں. ایسا نہ ہو کہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور کون آیا کون نہیں آیا، تو یہ سیریس مسئلہ ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہمارے یہاں تمام کورسز میں ایک ریویژن سیشن ہوتا ہے، ڈسکشن گروپس بنتے ہیں. یہ ڈسکشن گروپس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آپ کی جو عالمہ بیچ ہے اس میں بھی گروپس بنائے جائیں گے. فار ایگزامپل ان کی 3 ٹیمز بنا دی جائیں گی. 3 ٹیمز ول بی آرگنائزڈ. 3 گروپس بنا لیے جائیں گے اور ہر گروپ میں ایک گروپ لیڈر بنا دیا جائے گا. اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ویکلی یا 10 دن میں یا بائی منتھلی جو بھی ہو، اس میں آپ لوگ آپس میں مل کے ریویژن کریں. اسٹوڈنٹ ہی صرف اس میں ہوں گے. آپس میں ایک دوسرے سے سوال جواب کریں، ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، ایک دوسرے کو کوئی پرابلم ہے تو اس کو سولو کرنے کی کوشش کریں. تمام چیزیں ٹیچرز آپ کے ساتھ کرتے ہی رہیں گے، لیکن ایک اسٹوڈنٹس کی بھی آپس میں ایک ڈسکشن ہوگی جس میں اس طریقے کے جو مسائل ہیں وہ تاکہ آپس میں مل کے یہ حل کر سکیں. اس لیے آپ لوگ جو ہے اس طریقے کی چیزوں کے لیے بھی آپ تیار رہیں. اور انشاءاللہ جب 1 ہفتے تک کلاس چلے گی، آگے بڑھے گی، 8-10 دن جب ہو جائیں گے، جب ٹیچرز کو پتا چل جائے گا کہ کس اسٹوڈنٹ کا لیول کیا ہے، تو اسی حساب سے بنایا جائے گا. ایک گروپ لیڈر ہو جائے گا، ایک اسسٹنٹ گروپ لیڈر ہو جائے گا. تو یہ تقریباً 3 گروپس بنائے جائیں گے تو ہمیں 6 لوگوں کی ضرورت پڑے گی. یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے جو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ لوگ تمام جو امپورٹنٹ پوائنٹس بتائے جائیں اس کو نوٹ بھی کر لیا کریں. ایک عادت بنا لیں نوٹ کرنے کی. 3 سیشنز فار ایگزامپل آپ کے ہوں گے. ایک تو عربک لینگویج کا ہو گیا، عربک لینگویج کی القراءۃ الواضحہ ہو گئی، تو اس میں جو پوائنٹس بتائے جائیں ہر لیسن کے وہ آپ نوٹ کر لیا کریں. ایک آپ کو ابھی شروع کرایا جائے گا سیرت خاتم الانبیاء. اس میں سیرت کی کتاب ہے، وہ اردو میں ہوگی، اس میں بھی آپ کو یہی کام کرنا ہے.
اسی طریقے سے ایک ہے میزان الصرف، اس میں آپ کو کنجوگیشن بتایا جائے گا. یہ آپ کو ساری ڈیٹیلز بتائی جائیں گی آہستہ آہستہ. تو جو بھی امپورٹنٹ چیزیں ہیں فوراً اس کو آپ نوٹ کر لیا کریں، یہ آپ کے لیے بہت مفید ہوگا. اور جو چیزیں آپ کو سمجھ میں نہ آئے فوراً ٹیچر سے تھوڑی دیر کے بعد معلوم کر لیں یا جب وہ فری ہیں. اور میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جو امپورٹنٹ کتابیں ہیں ان سب کی ریکارڈنگز ہمارے پاس بنی ہوئی ہیں. کچھ تھوڑی سی کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی ریکارڈنگز نہیں ہیں، کیونکہ ان کی ریکارڈنگ کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. جیسے سیرت خاتم الانبیاء ہے، یہ ایک ریڈنگ کی کتاب ہے اردو کی، اور یہ تمام کنسیپٹس کلیئر ہوتے چلے جاتے ہیں، تو اس کی یہ ریکارڈنگز نہیں ہے. اگرچہ ہمارا ارادہ ہے اس کو بھی بنا لیں گے، لیکن قراءۃ الواضحہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، عربک لینگویج کی چیز ہے، گرامر، کنسیپٹ، ایکسرسائز ساری چیزیں ہیں، تو ان سب چیزوں کی ہمارے پاس ریکارڈنگز آلریڈی اویلیبل ہیں. تو یہ چیز بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں. ایک اور بات آپ بہت زیادہ اپنے ذہن میں رکھیں اچھی طریقے سے، کہ شروع میں کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوں گے کہ ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ شاید مشکل ہے کورس. ایسا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز جو آپ نے نہیں کیا ہے کچھ دنوں تک وہ چیز مشکل محسوس ہوگی. یہ صرف اسی کورس کے ساتھ نہیں ہے، دنیا کا کوئی بھی آپ کام کریں گی، اگر وہ فرسٹ ٹائم آپ کرنے جا رہی ہیں تو کچھ دنوں تک مشکلات کا سامنا ہوگا، لیکن ایک وقت آخر میں ایسا آئے گا کہ وہ چیز بالکل آسان ہو جائے گی. تو آپ کبھی بھی فرسٹریٹڈ نہ ہوں. اگر آپ کو 5 دن، 10 دن، 1 مہینے تک بھی آپ کو مینج کرنے میں مشکل محسوس ہو رہی ہے، تب بھی آپ ویٹ کریں. اچانک ایک دن راستہ کھل جائے گا، پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ تو مجھے سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. اسٹوڈینٹس کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، 2 4 6 دن کو سمجھ میں آئے تو سوچے کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، کبھی کبھی 6 6 مہینے تک انسان کے کنٹرول میں نہیں آتا ہے، لیکن اچانک پھر سب آ جاتا ہے. تو فرسٹریشن کو اپنے ذہن سے خطان نکال دیں. کسی بھی چیز کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ چیز حاصل نہیں ہوگی، یہ ذہن ہی سے بالکل نکال دیں. ہر چیز سمجھ میں آ جاتی ہے، تھوڑا وقت لگتا ہے، کنٹرول کرنے میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، وہ سمجھ میں نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. بہت سے ایسے اسٹوڈنٹ ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ کافی پریشان ہوئے، شروع میں 5 مہینے، 8 مہینے پریشان تھے کہ کیا ہوگا. محنت کرتے رہے. آج وہ ہمارے ہاں بہت اچھے اسٹوڈنٹس میں سے ہیں، بہت ہی بہترین اسٹوڈنٹس میں سے ہیں وہ. اور بہت سے اچھے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ انتظار ہی نہیں کر پاتے، 2 3 دن ان کو سمجھ میں نہیں آیا، کہتے ہیں نہیں ہمارے تو بس کی بات ہی نہیں ہے، ہمیں کچھ اور آسان کورس دے دیجیے. آسان دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، جتنی اچھی چیزیں دنیا میں ہیں سب مشکل ہیں. آسان سب سے یہی ہے کہ ہم گھر بیٹھے رہیں، کوئی کام نہ کریں، یہی سب سے آسان کام ہے. اس کے علاوہ جتنے اچھے کام ہیں جو کارآمد ہیں، مفید ہیں، وہ سب مشکل ہیں. اور جو چیز جتنا ہی مشکل ہوتی ہے اتنا ہی اس کا رزلٹ اچھا ملتا ہے ہمیں، اتنا ہی ہم اس میں لگیں گے تو وہ چیز ہمیں رزلٹ واپس دے گی. آسان چیزوں سے کیا ملتا ہے؟ آسان چیزیں تو کرنے ہی نہیں پڑتے ہیں کسی کو، وہ خود ہی ہو جاتے ہیں. تو اس لیے آپ اپنے ذہن میں بالکل یہ رکھیں کہ ہمیں محنت کرنی ہے اور ہم ایک مشکل چیز حاصل کرنے جا رہے ہیں. ورنہ اتنا آسان ہوتا تو ہر ایک انسان عالم اور عالمہ ہوتا دنیا میں. بہت کم لوگ ہیں، وجہ اس کی یہی ہے کہ تھوڑا بہت مشکل ہوتا ہے. ہمارے یہاں کا جو کورس ہے عالمہ کورس، اور دوسری جگہوں کے مقابلے میں تھوڑا سا ٹف ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سی جگہوں پر عالمہ کورسز میں کیا ہے کہ مشکل کتابوں کو نکال دیا ہے. اب مشکل کتابیں جب نکال دیا آپ نے، آسان ہو گیا، تو بالکل حلوہ دینے سے کیا فائدہ ہے؟ یہ ایک طریقے سے اسٹوڈنٹ کے ساتھ مذاق ہے، اس کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. وی آر ڈیسیونگ دا اسٹوڈنٹس. ان کو اردو کی چیزیں کچھ پڑھا دیں، کچھ آسان چیزیں پڑھا دیں، 2 3 4 سال ہو گئے، الٹا سیدھا پڑھ لیا، چلو بھائی عالمہ بن کے تیار. ایسا ہے نہیں ہے کہ ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے، بہت جگہوں پہ معاملہ اچھا بھی ہے. ہمارے یہاں مقصد یہ ہے کہ 5 سال کرنے کے بعد کوئی بھی اسلامک کورس کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہ پڑے. فقہ جو اسلامک لا ہے اس میں آپ پرفیکٹ ہو جائیں، عربک گرامر میں آپ مضبوط ہو جائیں، صرف میں مضبوط ہو جائیں، نحو میں مضبوط ہو جائیں، اسلامک انہیریٹنس لا ہے اس میں بھی مضبوط ہو جائیں، اور اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں بلاغت وغیرہ جو موضوعات ہیں اس میں ہو جائیں، تفسیر میں ہو جائیں، عربی زبان کے جتنے پہلو ہیں ان تمام چیزوں میں آپ مضبوط ہو جائیں. تو یہ تھوڑا سا ٹف پہلو ہے، اس میں وقت لگتا ہے. اسی لیے لوگ بچنے کے لیے کہ تاکہ جو ہے آسانی سے ہم آہستہ آہستہ سب کچھ کر لیں،
یہ مشکل چیزیں نکال دیتے ہیں. ان مشکل چیزوں کے نکالنے سے بہت نقصان ہو جاتا ہے. نقصان یہ ہوتا ہے کہ طالب علم جو مین سبجیکٹس ہیں اور جو مین چیزیں سمجھنی ہیں اس سے محروم رہ جاتا ہے. پھر کوئی فائدہ نہیں ہوا عالم عالمہ کورس کرنے سے. اسی لیے بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں، ہمارے یہاں بھی آتے ہیں، بہت سی خواتین آتی ہیں، انہوں نے 5 سال کورس کر رکھا ہے، 4 سال کورس کر رکھا ہے کہیں پہ، لیکن ان کو عربی تک نہیں آتی، بیسک عربی تک نہیں معلوم ان کو. دے ڈونٹ نو ایون دا بیسک عربک اینڈ دے ہیو کمپلیٹڈ 5 ایئرس. کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. دیٹ از اے پیور ویسٹ آف ٹائم. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے ہمارے یہاں 1 سال بھی پڑھ لیا ہے تو اس کو بہت ہائی لیول کی عربک آنی چاہیے، بہت ہائی لیول کی عربک آنی چاہیے. اس لیے ہمارے یہاں عربک لینگویج پر بہت زیادہ فوکس ہے. عربک لینگویج از دا کی ٹو اسلامک اسٹڈیز. عربی زبان یہ اسلامک اسٹڈیز کی ہے. عربک اگر آپ نے نہیں سمجھا تو آپ نے کچھ نہیں سمجھا. یو ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ اسلامک اسٹڈیز، اباؤٹ عالمہ یا عالم کورس، اباؤٹ دی اسلامک سائنسز. تو عربی زبان یہ ماسٹر کی ہے. عربی زبان جیسے ہی آ گئی تو ساری چیزیں آپ خود پڑھ سکتی ہیں. اس لیے ہمارے یہاں عربی زبان پر بہت فوکس ہے، ایکسٹریم فوکس کرتے ہیں ہم عربی زبان پہ. ہر حال میں آپ کو عربی سیکھنی ہے اور بہت اعلیٰ لیول کی عربی سیکھنی ہے. اکثر مدرسوں میں یہ ہوتا ہے کہ عربی سکھا نہیں پاتے ہیں جیسا ہونا چاہیے، کیونکہ عربی بہت ہائی لیول کی سیکھنا یہ تھوڑا آسان کام بھی نہیں ہے. اس میں وقت لگتا ہے، پریکٹس کرنی پڑتی ہے، نحو پڑھنی پڑتی ہے، صرف پڑھنی پڑتی ہے، خوب مشق کرنی پڑتی ہے، گرامر کو خوب ماسٹر کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے وقت لگتا ہے. اور عام طور پر لوگ وقت دینا نہیں چاہتے ہیں کہ کہیں گئے، بیٹھ گئے، تھوڑا سا چالو کر لیا، سن لیا کچھ، بس جناب 2-4 سال بیت گئے، بس عالم عالمہ بن گئے. اس سے تو کچھ نہیں ہونے والا ہے. اس لیے آپ عربی سیکھنے کے لیے بھی ذہنی طور پہ تیار رہیں. بہت اچھی، اس کورس میں عربی کو بہت زیادہ اہمیت دی جائے گی. اوکے. اس کے علاوہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ کے اندر 4 چیزیں کم سے کم پائی جائیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے اندر اخلاص ہونا ضروری ہے. آپ اس کورس کو پڑھنے جا رہی ہیں تو آپ کے اندر ضروری ہے کہ مکمل طور پر سنسیئرٹی پائی جائے. دنیا میں کوئی بھی کام جو کیا جائے جب سنسیئرٹی کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس کا رزلٹ ہی الگ ملتا ہے، بہت زبردست رزلٹ ملتا ہے. سنسیئر آدمی ہوتا ہے جب کسی پرپس کے لیے، اس پرپس کو حاصل کرنے میں بڑی آسانیاں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ دل و دماغ سے لگا ہوتا ہے اس چیز میں. تو ہمیں اس چیز میں دل و دماغ سے لگ جانا ہے. دنیا کی سب سے اہم چیز آپ حاصل کرنے جا رہی ہیں اور وہ ہے عربی زبان. عربی زبان کتنی پرانی زبان ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کے بچوں نے سب سے پہلے عربی زبان بولی ہے. نوح علیہ السلام کے بچے جو تھے ان لوگوں نے عربی زبان کا استعمال کیا. اب بتائیے نوح علیہ السلام کا زمانہ کتنا لمبا ہے، کتنا طویل زمانہ ہے، بہت لمبا زمانہ ہے. تو اتنی پرانی زبان ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام کی جو جتنی کتابیں ہیں اہم اسلامک سائنسز کا دار و مدار ہی ہے اس پر، عربک لینگویج پر. قرآن جو اس کائنات کی سب سے اہم چیز ہے، دا موسٹ امپورٹنٹ بک ان دس یونیورس. اور اللہ تعالیٰ کا گویا کہ ایک طریقے سے وہ مینول ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مینول بھیجا انسانوں کے لیے. وہ کس چیز میں ہے؟ عربک میں. اور وہ بھی عربک اس کی ایسے عام انداز کی نہیں ہے، بہت ہی ہائی لیول کی عربک ہے قرآن کی. تو اس کو سمجھنے کے لیے بہت ہائی لیول کی پریکٹس، ہائی لیول کی گرامر اپلیکیشن اور اسی طریقے سے نحو اور صرف پر مکمل عبور حاصل ہونا چاہیے، تب جا کے ہم اس کو سمجھ سکیں گے. فقہ اسلامک لا کی جتنی کتابیں ہیں سب عربی زبان میں ہیں. اسلام سے ریلیٹڈ جو بھی میٹیریل موجود ہے اس دنیا میں وہ اوریجنلی عربک میں ہے. تو اس لیے عربی زبان کو آپ کو اپنے ذہن پر، اپنے دل و دماغ پہ سوار کر لینا ہے کہ عربی زبان بہت ہائی لیول کی آپ کو سیکھنی ہے. تو سنسیئرٹی موجود ہو، سنسیئرٹی بہت ضروری ہے. ایک اہم چیز یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہو تو ایسا نہ ہو کہ یہ چند دنوں کے لیے ہے. یعنی ایک دن تو آپ بہت ایکٹیو ہیں، دوسرے دن ایکٹیو نہیں ہیں، تیسرے دن ایکٹیو ہیں، چوتھے دن آپ ایکٹیو نہیں ہیں. کنسسٹنسی پائی جانی چاہیے. کنسسٹنٹلی آپ کی محنت جاری رہے. کنسسٹنٹلی جب آپ کی محنت جاری رہے گی تب آپ کو رزلٹ ملے گا.
ایک دن آپ سنسیئر ہیں، ایک دن آپ ہارڈ ورکنگ ہیں، 2-3 دن آپ سنسیئر اور ہارڈ ورکنگ نہیں ہیں، آپ کو کیسے رزلٹ ملے گا؟ کوئی رزلٹ نہیں ملے گا، بلکہ آپ نے 2-3 دن پہلے جو کچھ حاصل کیا وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو اسی لیے آپ کو یہ تمام چیزیں مینٹین رکھنی ہے ہر وقت. بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں 2-3 دن 4 دن شروع کا ایسا لگتا ہے کہ شی از گوئنگ ٹو بی دا بیسٹ اسٹوڈنٹ، لیکن اچانک پتہ چلتا ہے محنت ہی چھوڑ دی، کنسسٹینسی ہی نہیں ہے، ختم، رزلٹ ختم. بہت سے اسٹوڈنٹس ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ ان کے انڈرسٹینڈنگ کا لیول بہت ویک ہے، کمزور ہے، بہت زیادہ انٹیلیجنٹ یا بریلینٹ اسٹوڈنٹ نہیں ہے، لیکن شی از ہارڈ ورکنگ. ہم نے دیکھا 5-6 مہینے کے بعد بہت ہائی رزلٹ نکلا اس لیڈی کا. کیا ریزن ہے؟ شی از سنسیئر اینڈ شی از کنسسٹنٹ. کنسسٹنسی کے ساتھ جو چیز جناب دنیا میں کی جاتی ہے وہ چیز حاصل ہو کے رہتی ہے. عربی کی ایک کہاوت ہے، من لجا ولجا، یعنی کہ جو انسان بار بار جو ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اصرار کرتا ہے، یا کسی دروازہ جو بار بار کھٹکھٹا رہا ہے، دروازہ جو بار بار کھٹکھٹا رہا ہے، تو کسی نہ کسی دن دروازہ کھل جائے گا. ابھی کسی کے دروازے پہ جائیں، ایک بار آپ نے کھٹکھٹایا، کوئی نہیں نکلا، آپ واپس چلے جائیں. لیکن 2 بار 3 بار کئی بار کھٹکھٹایا جائے تو وہ دروازہ کھل جاتا ہے. اسی کا نام ہے کنسسٹنسی. کہ جب کوئی کام دنیا میں کنسسٹنسی کے ساتھ کیا جاتا ہے، کنسسٹنسی کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے، تو وہ کام ضرور ہو جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہاوتوں میں کہ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی بوندیں پڑتی رہتی ہیں. ہماری چھتوں سے جب پانی ٹپکتا ہے، جہاں پر پانی گرتا ہے، تو وہاں پتھر اینٹ رکھی ہوتی ہے، برسات میں پانی اس پہ ٹپکتا گرتا رہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان پتھروں میں ان بوندوں کی وجہ سے سوراخ ہو جاتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ لگاتار وہ پڑتا رہتا ہے. 1 بار 2 بار بوندیں پڑے کچھ نہیں ہوتا، لیکن آہستہ آہستہ کہیں کوئی بوند پڑتی رہے تو وہ بوند کتنی کمزور ہوتی ہے، لیکن وہی بوند پتھروں کو ختم کر دیتی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کنسسٹنسی کے اندر کسی چیز کو مستقل کرنے پر اور لگاتار کرنے پر اللہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ فائدہ اس میں ڈالا ہے، کتنا زیادہ اس میں فائدہ رکھا ہے ہمارے لیے. تو اس لیے آپ لگاتار لگیں کسی چیز میں. مجبوری جس دن ہے انسان کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے مجبوری میں انسان کے اوپر سے نمازوں کو ساقط کر دیا ہے، تو اور کیا نہیں ہو سکتا اس دنیا میں. تو اس لیے آپ اپنے اندر استقلال پیدا کرنے کی کوشش کریں. استقلال کے بغیر کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے. اور ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ کلاس میں جو اسٹوڈنٹ جتنا ہی زیادہ ایکٹیو رہیں گی، اتنا ہی ان کو فائدہ ہوگا. آپ کے ساتھ ہمارے یہاں کی 2 لیڈیز لگیں گی. ایک ہیں معلمہ سعدیہ، ماشاءاللہ وہ ہمارے یہاں بہت طویل مدت سے پڑھا رہی ہیں، بہت ہی ایکسپیرینسڈ اور سنسیئر ٹیچر ہیں. ان سے آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا. وہ آپ کو صرف پڑھائیں گی. اسی طریقے سے ایک معلمہ ہے ہمارے یہاں، معلمہ ذکرہ، دیوبند کے جو نائب محتمم تھے ان کا انتقال ہوا، ان کی بیٹی ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی ٹیلنٹڈ لیڈی ہیں. وہ بھی آپ کو پڑھائیں گی. ان سے آپ کو عربک سیکھنا ہے، القراءۃ الواضحہ. میں بھی اس میں شامل رہوں گا. خاص طور پہ پہلے ہفتے میں زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے ساتھ لگنے کی کوشش کروں گا، تاکہ آپ کو پورا سسٹم اچھی طریقے سے سمجھا دوں. تو آپ کو ان ٹیچرز کے ساتھ لگنا ہے، پورے سسٹم کو سمجھنا ہے. کہیں کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو آپ کو معلوم کرنا ہے ہم سے. اپنے ٹیچر سے گروپ میں آپ کوشچن کریں، تمام چیزوں کا جواب آپ کو ملتا رہے گا. بس آپ کو کیا کرنا ہے کہ وقت پہ آپ حاضر رہیں، غور سے سنیں. جو انسٹرکشنز اور جو کمانڈز ایشو کیے جائیں آپ کے ٹیچرز کی طرف سے، اس کو فوراً امیڈیٹلی آپ فالو کرنے کی کوشش کریں. بار بار میں نے بتایا کہ ہم کم سے کم وقت لیں گے آپ کو، اور زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کریں گے اس وقت میں. اس لیے آپ کی طرف سے اگر نیگلیجنس پایا گیا، نیگلیجنٹ بیہیویئر آپ کا رہا، تو یہ کافی اریٹیٹنگ ہو جائے گا آپ کی ٹیچرز کے لیے، اور آپ کے لیے بھی فائدہ اٹھانا بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے آپ تھوڑے سے وقت میں اگر عالمہ بننا چاہتی ہیں تو ہمارے پاس یہی شکل ہے کہ ہماری تمام چیزوں کو آپ فالو کریں. ادروائز بہت مشکل ہو جائے گا. پھر وہی ہوگا کہ جو دنیا بھر میں عالمہ کورس چل رہے ہیں، اردو میں پڑھا دیا، الٹا سیدھا پڑھا کے ختم کر دیا، 3-4 سال پورے ہو گئے، عالمہ کی ڈگری دے کے بھیج دیا.
تو وہ ایسا ہی ہو جائے گا پھر. یہ بھی ہمارا مقصد یہ ہے کہ کم سے کم وقت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ پڑھایا جائے. اور جو درس نظامی کا جو سسٹم چل رہا ہے پورے ہندوستان میں یا پوری دنیا میں، اس کا جو مین جو کچھ ہے اس میں سب کچھ آپ کو مل جائے، کوئی مس نہ ہونے پائے کچھ. تو جب ہم اس طریقے کا کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو ظاہر ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بہت ہی زیادہ سنسیئرٹی کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ، پنکچوئلٹی کے ساتھ اس چیز کو انجام دیں. اگر یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں پائی گئیں تو پھر جو ایک متوقع رزلٹ ہے، ایکسپیکٹڈ جو رزلٹ ہے، وہ ہمیں اور آپ کو نہیں ملے گا. ایک بات اور آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کے پاس جو کتابیں ہیں، یعنی جو پڑھائی جائیں گی، مناسب یہ ہے کہ وہ کتابیں آپ کے پاس ہارڈ کاپی میں موجود ہوں، ہارڈ کاپی میں ہی پڑھا جائے. پی ڈی ایف میں بہت ساری چیزیں نہیں پڑھی جا سکتی ہیں، بہت ساری چیزیں پی ڈی ایف میں پڑھنا ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے، اس کے دو نقصان ہیں پی ڈی ایف میں پڑھنے سے. پی ڈی ایف میں پڑھنے سے نقصان یہ ہے کہ بار بار آپ کو اسکرین دیکھنی پڑے گی. موبائل کی اسکرین زیادہ دیر تک نہیں دیکھنی چاہیے، اس سے آنکھیں متاثر ہوں گی اور برین بھی آپ کا متاثر ہوگا. کبھی کبھی کھول لیا، تھوڑا سا دیکھنا تھا 1 منٹ کے لیے، لیکن آدھے گھنٹے آپ اسکرین پہ لگی ہیں، دیٹ از ہارمفل. یہ نقصان دہ ہے آپ کے لیے. کم عمری میں پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن بعد میں بہت تیزی سے یہ ساری چیزیں نقصان دینے لگتی ہیں. اس لیے آپ 2-4 منٹ تک چلتا ہے دیکھنے، لیکن ایک لمبے پیریڈ کے لیے اسکرین پہ مستقل دیکھیں آپ، یہ نقصان دہ چیز ہے. اس سے آپ بچنے کی کوشش کریں. دوسرے، پی ڈی ایف میں پڑھی ہوئی جو چیز ہوتی ہے وہ ذہن میں بھی نہیں ٹکتی ہے، وہ آپ کے دماغ میں بھی لمبے وقت تک نہیں رہے گی. عجیب چیز ہے. سائنٹسٹ نے اور جو ماہرین ہیں، ایجوکیشنسٹ، جو ایکسپرٹ جو لوگ ہیں، ان لوگوں نے ریسرچ کی ہے اور ریسرچ سے بتایا ہے کہ اسکرین پر جو بھی چیز ہم پڑھتے ہیں وہ پائیدار نہیں ہوتی ہے، ٹکاؤ نہیں ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہم روزانہ میسیجز میں کتنا پڑھتے رہتے ہیں، پوری کتابیں لوگ ڈالتے رہتے ہیں، یہ دعا، فلاں چیزیں، فلاں مضمون، فلاں مقالہ. ایک آدھ چیزیں تھوڑی سی ہمارے ذہنوں میں باقی رہتی ہیں. موبائل کی اسکرین جیسے ہی بند ہوتی ہے، ہمارے دماغ کی بھی اسکرین بند ہو جاتی ہے اسی کے ساتھ. اس لیے جو اوریجنل اور نیچرل طریقہ ہے پڑھنے کا، ہارڈ کاپی کا استعمال کیا جائے، اسپیشلی ٹیکسٹ بک کے لیے ہارڈ کاپی کا ہونا ضروری ہے. اور دوسرے، جب بھی آپ پڑھیں تو جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، نوٹ لگانے کی عادت ڈال لیا کریں. جو امپورٹنٹ کنسپٹس ہیں اس کو انڈیکیٹ کر دیا کریں، نوٹ لگا دیا کریں، ہائی لائٹ کر لیا کریں. اس سے کیا ہوگا نا، پورے کلاس میں آپ ایکٹیو رہیں گی. اور اسی طریقے سے دوسرا فائدہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا کہ جو مین کنسپٹس بتائے جاتے ہیں وہ مین کنسپٹس آپ کے چھوٹیں گے نہیں انشاءاللہ العزیز. وہ آپ سے اچھی طریقے سے کور ہو جائیں گے اگر آپ کے اندر نوٹ ڈالنے کی اچھی عادت ہے. تو یہ چیز بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں. آخری چیز کے طور پر میں آپ سے یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ حضرات نے اس کورس کو چوز جو کیا ہے اور اس کورس کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذہن میں بات ڈالی ہے، تو اب آپ ایک تہیہ کر لیں، آپ ایک ارادہ بنا لیں کہ آپ کو اس چیز کو کمپلیٹ کرنا ہے. آپ کو کمپلیٹ ہی کرنا ہے اس چیز کو. دیکھیے، ایک کہاوت ہے اردو زبان کی کہ جو چیز چھیڑ دی جائے اسے چھوڑا نہ جائے. چھیڑا ہے تو چھوڑو نا، یہ کہا جاتا ہے. یعنی جو چیز چھیڑ دیا اسے چھوڑو نا. چھیڑا جاتا ہے بہت غور کرنے کے بعد، بہت غور کرنے کے بعد کسی چیز کو شروع کرنا چاہیے. لیکن جب آپ شروع کر دیں تو وہ چیز مکمل کر کے دم لیں. یہ ہے سمجھدار لوگوں کا طریقہ. ابھی آپ کو یہ پتہ نہیں، کسی نے کہہ دیا، آپ نے جوائن کر لیا، آپ کے اندر کوئی دلچسپی نہیں ہے. دس از یوز لیس، ویسٹ آف ٹائم. آپ کوئی چیز جب بھی شروع کریں زندگی میں تو غور کر لیں کہ یہ میرے لیے مفید ہے یا نہیں. اگر وہ چیز آپ کے لیے مفید ہے، یوزفل ہے، تو آپ لگ جائیں اس میں. کوئی طاقت دنیا کی آپ کو روک نہ سکے. جناب 2-3 دن کسی کو بخار ہو گیا، کورس ہی نہیں ہو پا رہا ہے، یہ سب چیزیں تو نارمل ہیں. یہ سب چیزیں نارمل ہیں. بخار ہونا، بیماریوں کا آنا، گھر میں کسی کا بیمار ہونا، مصروفیتوں کا بڑھ جانا، شادیاں ہونا، مہمانوں کا آنا جانا، یہ چیزیں ہر ایک انسان کے ساتھ ہیں.
اس کی وجہ سے ہمارے جو گولز ہیں لائف کے، وہ گولز افیکٹڈ نہیں ہونے چاہیے. بہت سی لیڈیز کہتی ہیں کہ ہم شادی میں آئے ہوئے ہیں، کلاس جوائن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، شادی میں کلاس جوائن نہیں کیا جا سکتا، 1 دن 2 دن نہیں کیا جا سکتا ہے، 10 دن تک، 15 دن تک شادی میں کلاس جوائن نہیں ہوا جا رہا ہے. اب یہ تو دس از ریڈیکیولس. شادی تو 1 دن ہوتی ہے، چلو اس کے بعد مصروفیت ہے، اس کے بعد آپ مصروفیت ہے تو آپ کے سارے کام ہو رہے ہیں، صرف پڑھائی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اور وہ بھی مارننگ میں آدھے گھنٹے کے 3 سیشنز ہیں. آپ کلاس میں کم سے کم جوائن کر کے سنیں صرف. اور شادی میں بھی، شادی کے وقت میں بھی فجر کے بعد کہاں کون شادی کرتا ہے؟ فجر کے بعد سب لوگ سوتے ہیں، آپ اپنا کلاس اٹینڈ کر لیں. ہاں، بیماری ہے یا کوئی واقعی کسی دن حاضر نہیں ہوا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ابھی انڈیا میں خبر چھپی تھی، آپ لوگوں میں سے شاید کسی کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، 10-15 دن کا واقعہ ہے. صرف راجستھان میں کوئی ایک بہت بڑا پروفیسر تھا، اس پروفیسر کی شادی ہوئی جس دن اس کی شادی تھی، اس دن میں بھی اس نے ٹیچنگ کی ہے. ان نیوز پیپر میں بھی آیا، یعنی اس کی اسی دن اسی کی شادی ہے، اس پروفیسر کی. اس پروفیسر نے اس دن بھی پڑھایا. بتائیے، اس کے پڑھانے سے اس کی شادی ختم نہیں ہوئی، اس کے پڑھانے میں صرف آدھے 1 گھنٹے لگے تھے. جوائن کیا اس نے ساری چیزوں کو. ہمارے یہاں جو ہے ایک لیڈی ہیں، مجھے بھی پتا نہیں تھا، بعد میں پتا چلا، پڑھتی ہیں وہ. ان کی بیٹی کی شادی جس دن تھی، اس دن انہوں نے کلاس جوائن کی. اسی دن انہی کی اپنی بیٹی کی شادی ہے اور اس دن انہوں نے کلاس جوائن کی. حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے ساتھ. آدھے گھنٹے کا معاملہ تھا، انہوں نے جوائن کیا، اپنی مرضی سے انہوں نے جوائن کیا. مجھے بعد میں پتا چلا تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ایسے ایسے لوگ دنیا میں ہیں. دوسری طرف ایسی لیڈیز ہمارے یہاں بہت ساری ہیں کہ شادی ہونے والی ہے کسی محلے میں یا کسی رشتہ دار میں، تو ان کو 15-20 دن کے لیے چاہیے. پڑوس میں ہو رہی ہے شادی، 10 دن چاہیے چھٹی. رشتہ دار میں ہو رہی ہے 10-15 دن کے لیے چھٹی چاہیے. محلے میں ہو رہی ہے تب بھی چھٹی چاہیے. ایسے بھی لوگ ہیں. تو میں نہیں کہتا کہ ان چیزوں میں آدمی کو وقت نہیں لگانا چاہیے، لگانا چاہیے. سوشل زندگی بھی انسان کی ہوتی ہے، لیکن تجاوز نہیں کرنا چاہیے، بے وقوفی نہیں ہونی چاہیے ہماری طرف سے. ہم کسی دوسرے کی شادی میں 15 دن اپنی زندگی کا برباد کر کے ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ بہت سی لیڈیز ایسا کہتی ہیں کہ فلاں رشتہ دار، فلاں ماموں، اس کی شادی، پتہ نہیں کس کی شادی، اور 12-14 دن غائب. دس از ریڈیکیولس. یہ تو اپنی زندگی کو برباد کرنا ہے. تو بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے ہمیں. اپنی زندگی، ہماری جو زندگی کا ایک ایک لمحہ ہے، یہ بہت قیمتی ہے جناب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ. یعنی دنیا کی 2 ایسی نعمت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجی ہے کہ اکثر لوگ اس میں دھوکے میں پڑ جاتے ہیں، نقصان میں پڑ جاتے ہیں، خسارے میں پڑ جاتے ہیں. ایک تندرستی ہے اور ایک آپ کو جو وقت ملا ہوا ہے. تندرستی جو آپ کی ہے اس کو جلدی سے یوٹیلائز کریں. جس دن بیماری آئے گی، کمزور ہو جائیں گے، کسی کام کے نہیں رہیں گے، تو پھر اندازہ ہوگا کاش کی ہماری جب صحت تھی تب ہم نے یہ کام کر لیا ہوتا. ہماری صحت رہتی ہے، ہم ہنسی خوشی میں ادھر ادھر برباد کر لیتے ہیں، اس میں کوئی اچھا کام اپنی زندگی کے لیے نہیں کر پاتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے پاس جو وقت ہے، ہم اپنے وقت کا یوٹیلائزیشن نہیں کر پاتے ہیں. بہت سارا وقت ہمارے پاس ہوتا ہے، ہم اس کو یوں ہی برباد کر لیتے ہیں. اگر ہمیں فکر ہو جائے تو اس وقت کو یوٹیلائز کر کے اپنی زندگی کو ہم کارآمد بنا سکتے ہیں. اسی کو حدیث میں کہا گیا الصحۃ والفراغ. سب سے زیادہ نقصان انسان کو انہی دونوں چیزوں سے پہنچتا ہے. خسارے میں پڑ جاتا ہے، یعنی وہ چیز اس کے پاس موجود ہے لیکن یوز نہ کر کے وہ اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لیتا ہے. تندرستی ہے، تندرستی کے وقت میں وہ پڑھ سکتا ہے، عبادتیں کر سکتا ہے، والدین کی خدمت کر سکتا ہے، دوسروں کے کام آ سکتا ہے، لیکن کچھ نہیں کر رہا ہے، بس بیٹھا ہوا ہے. اچانک جب بیمار ہوا، کسی کام کے لائق نہیں رہا، تو پھر اسے یاد آ رہا ہے کہ کاش کہ میں نے کام کر لیا ہوتا. اسی طریقے سے انسان کے پاس وقت ہے، پورا پورا دن پڑا ہے، واٹس ایپ، موبائل، پتہ نہیں کہاں کہاں لوگ برباد کرتے رہتے ہیں اپنی زندگیوں کو، لیکن اچھے کام کرنے کی جو فکر نہیں رہتی ہے. اگر انہی اوقات کو جو وہ برباد کرتے ہیں مفید چیزوں میں لگا لیں تو ان کی زندگی کارآمد ہو جائے گی، بعد میں ان کو پچھتاوا نہیں ہوگا. تو اپنی ہیلتھ اور آپ کے پاس جو ٹائم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت اس دنیا میں ہمیں ملی ہوئی ہے. کہا جاتا ہے ہیلتھ از ویلتھ، سب سے بڑی دولت ہے. اور اسی طریقے سے کہا جاتا ہے الوقت اثمن من الذهب،
یہ جو ٹائم ہے یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. آپ کا جو سونا رکھا تھا گھر میں کوئی چرا کے لے کے چلا گیا، کوئی بات نہیں، آپ کا سونا دوبارہ کہیں سے مل جائے گا. پیسے آئے آپ کے گھر میں، آپ نے پیسے کمائے یا آپ کے گھر کے کسی آدمی نے پیسے بعد میں کما لیے، پھر سونا واپس آپ کو مل گیا. لیکن اگر آپ کی زندگی کا ایک سیکنڈ بھی آپ سے چلا گیا، پوری دنیا کے لوگ مل کے اس سیکنڈ کو واپس نہیں لا سکتے ہیں. پوری دنیا کے لوگ مل کر آپ کا ایک گیا ہوا سیکنڈ واپس نہیں لا سکتے ہیں جناب. اور آپ کا 1 کروڑ روپے کا سونا غائب ہو گیا، بہت آسانی سے اس کو لایا جا سکتا ہے. بتائیے آپ، اسی لیے کہا جاتا ہے الوقت اثمن من الذهب، ٹائم از مور پریشس دین گولڈ. تو اس لیے اپنے وقت کی قدر کریں اور وقت کو پازیٹیو چیزوں میں استعمال کریں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف پڑھائی ہی ایک پازیٹیو چیز ہے. پڑھائی ایک بہت اچھی چیز ہے، دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی ہے. نالج کے ذریعے انسان کا دماغ روشن ہو جاتا ہے، اچھائی اور برائی کو سمجھنے لگتا ہے. جہالت اور تعلیم میں تو یہی فرق ہے. ایک جاہل جاہلوں کی طرح بیہیو کرتا ہے، ایک پڑھا لکھا انسان پڑھنے کے بعد اس کا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے، اس کا بیہیویئر بہت ہی ایجوکیٹڈ ہو جاتا ہے. تو اس لیے تعلیم کی یقیناً بڑی اہمیت ہے. لیکن اخلاقیات ہیں، زندگی ہے، سوشل لائف ہے، یہ سب چیزیں بھی بہت بہترین ہونی چاہیے انسان کی. تو خیر یہ چند چیزیں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی مستقل اس طریقے کی چیزیں آتی جاتی رہیں گی. یہ جو باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں اس کو بہت ہی غور سے آپ نے امید سمجھ لیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.